پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو بہت نرم مزاج انصاف پسند تھا اور اپنی رعایا کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ بادشاہ کا دور حکومت بہت مثالی تھا۔ ملک میں ہر طرف امن و امان اور خوشحالی کا دور تھا۔ ایک دن بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ بھیس بدل کر اپنی رعایا کا خیال احوال معلوم کیا جائے۔ چنانچہ اس نے بھیس بدلا اور رعایا کا جائزہ لینے نکل گیا۔ راستے میں ایک مقام پر اسے ایک آدمی ملا جس کے پاس ایک گائے تھی۔ بادشاہ نے اس آدمی سے اس کی خیریت دریافت کی اور گائے کے بارے میں معلوم کیا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ رحم دل اور عادل بادشاہ کی وجہ سے ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اور یہ جو گائے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 30 گایوں کے برابر دودھ دیتی ہے۔ بادشاہ جو کہ ایک عام آدمی کے بھیس میں تھا، یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر یہ گائے مجھے مل جائے تو کتنا اچھا ہو، کیوں نہ میں اس آدمی سے یہ گائے چھین لوں۔ بادشاہ نے اس آدمی سے گائے ہتھیانے کا ارادہ کیا اور آگے روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے ایک بار پھر بھیس بدلا اور گھومتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں اس کی ملاقات پچھلی مرتبہ گائے کے مالک سے ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ گائے کا مالک کچھ پریشان ہے۔ بادشاہ نے گائے کے مالک سے اس کا حال احوال دریافت کیا اور گائے کے متعلق سوال کیا۔ گائے کے مالک نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور افسردہ لہجے میں کہا، اے اجنبی، میں تجھے کیا بتاؤں؟ بادشاہ جو کہ عام آدمی کے بھیس میں تھا، اس نے ہمدردانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے گائے کے مالک سے کہا، آخر میں بھی سنوں، ایسا کیا معاملہ ہوا؟ گائے کے مالک نے کہا، بھائی، میری یہ جو گائے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے پہلے تک یہ 30 گایوں کے برابر دودھ دیتی تھی، لیکن اب بمشکل یہ ایک گائے کے برابر دودھ دیتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم نے اپنے گائے کو کسی اور چراگاہ میں چرانا شروع کیا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں تو اپنے گائے کو اسی چراگاہ میں چراتا ہوں جہاں پہلے چراتا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، پھر اس کے دودھ کی کمی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ گائے کے مالک کے جواب دیا، اے اجنبی ہمدرد، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ سلامت کی نیت میں فتور آ گیا ہے۔ اس نے اپنی رعایا پر ظلم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اے شخص، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ کتنا عادل، نیک اور اپنی رعایا کا خیال رکھنے والا ہے۔ اسے تیری کیا خبر؟ اس نے تیرے ساتھ کون سا ظلم کیا ہے؟ گائے کے مالک نے کہا، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے گائے کے دودھ کی کمی اس کی اصلی وجہ بادشاہ کی نیت میں فتور ہے اور اس کا ظلم کرنے کا ارادہ ہے۔ بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا، اے اجنبی، بزرگ کہتے ہیں کہ جب حکمران اپنی رعایا پر ظلم و ستم کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہر چیز سے خیر و برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس لیے میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے گائے کے دودھ کی کمی کی اصل وجہ بادشاہ کے رویے کی تبدیلی ہے۔ بادشاہ نے گائے کے مالک کی دلیل سن کر محسوس کیا کہ واقعی گائے کا مالک سچ کہہ رہا ہے۔ میں نے گائے چھیننے کی ارادہ کیا تھا، ابھی گائے چھینی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے میرے بدنیتی کے سبب گائے کے دودھ کی برکت چھین لی۔ اگر خدا نہ خواستہ میں اس آدمی سے گائے چھیننے کا ظلم کر بیٹھتا تو رعایا کا نہ جانے کیا حال ہو جاتا۔ بادشاہ خاموشی سے محل لوٹا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر رو کر سجدے دل سے معافی مانگی، توبہ کی اور عہد کیا کہ آئندہ کبھی بھی اپنی رعایا پر ظلم و ستم کرنے کا اور عوام کا حق چھیننے کا خیال دل میں نہیں لائے گا۔ ادھر بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کی، ادھر اللہ نے گائے کے دودھ میں پہلے کی طرح خیر و برکت پیدا فرما دی۔